الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی شیطانوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اسی کے برخلاف اور اسی کے برعکس اگر آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت آدمی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی، اور جب کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی پالی اور رات کا کھانا بھی۔ فرمایا یعنی اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح گھر سے باہر نکلتا ہے تو دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلیں، اور جب آدمی شام کے وقت گھر پر واپس ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔ چنانچہ پیارے آقا کے تعلیمات پر ہم قربان جائیں۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گھر سے باہر رہتا ہے وہ کون سے مقامات پر رہتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ جگہوں پر کن کا ٹھکانہ ہے، کون سے شیاطین کا بسیرا ہے، کون سے جناتوں کا بسیرا ہے، وہاں پر اللہ کا کس چیز کا عذاب وہاں پر نازل ہوتا ہے، کن کن چٹیل میدانوں میں وہ پہنچ کر آتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ شام کے وقت اپنے گھر پر لوٹتا ہے تو بلایات بھی اس کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، بلایات بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ قربان جائیں پیارے آقا پر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ آدمی جب گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں دستک دیتا ہے اور دستک دینے کے بعد دروازہ کھلتا ہے بسم اللہ کہہ کر، اور آدمی بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، قربان جائیں پیارے آقا پر، اس کے وہ تمام جیسے ہی وہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے آنے والی بلایات مصیبتیں پریشانیاں رہتی ہیں وہ تمام کی تمام واپس ہو جاتی ہیں۔ جو شیاطین اس کے ساتھ واپس ہو جاتے آتے ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں، جو جادو کے اثرات اس کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں، جو ان کے بچوں کے اوپر جو بلایات آنے والی ہوتی ہیں، جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، جو پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتائی ہیں، اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہوئے سلام کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام کی تمام بلایات مصیبتیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور اس کے بچے، ان کے گھر والے اور اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ سلام نہیں کرتا، وہ بسم اللہ بغیر پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ بغیر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور شیطان خود کہتے ہیں کہ اب یہاں پر رات گزارنے کی جگہ بھی ہمیں مل گئی اور ہمیں کھانا بھی مل گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان کے گھر کے اندر شیاطین کا بسیرا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گھر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب چھوٹ جاتی ہیں تو شیاطین اس گھر میں بسیرا کر کر اس گھر کے اندر کی پریشانیوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیں، اور گھر کی تربیت اس طریقے سے کرائیں کہ گھر میں آتے جائیں اور گھر میں جاتے جائیں تو سلام کر کر گھر میں داخل ہو اور دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو، کھانا کھائے تو دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔ یعنی جس طریقے سے جو تعلیمات پیارے آقا نے ہمیں دلائی ہے ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری ہر چیز میں اللہ خیر و برکت کے معاملات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر سے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔